اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر آج میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ فرمایا کہ رات کا وقت ہے، میرے محبوب آرام کر رہے ہوں گے اور تم نے جا کر ایسے جگانا نہیں ہے۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ کہا تم جاؤ گے اور اپنی نورانی ہونٹ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو لگاؤ گے تاکہ میرے محبوب کی آرام سے جاگ ہو جائے۔ جب وہ اٹھ جائیں پھر ان کو آسمان کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کو اپنے نورانی ہونٹ مس کیے، جس سے آپ کی جاگ ہو گئی اور آپ کو اس سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اس کے اندر سے آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا اور اس کے اندر نور کو بھر دیا اور آپ کے دل کو ان عجائبات کے لیے تیار کیا گیا، اللہ پاک کی ملاقات کے لیے تیار کیا گیا۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے محبوب یہاں پر رکیے اور 2 رکعت نفل پڑھی۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، وہاں آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور مقام آیا کوہ طور کا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں بھی آپ 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ آئی، وہاں بھی آپ کو 2 نفل پڑھوائے گئے اور پھر آپ نے بیت المقدس میں جا کر 2 نفل ادا کیے۔ یہ کل 8 نفل بنتے ہیں جس کو تہجد کی نماز بنا دیا گیا۔ تو رستے میں آپ کو ایک جگہ سے خوشبو آئی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا حضور فرعون کی ایک باندی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، یہ اس کی قبر کی خوشبو ہے۔ فرمایا ذرا اس کا حال بتاؤ۔ فرمایا کہ وہ جو باندی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام اس کو فرعون کو پتہ چلا کہ ہماری باندی نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئی ہے، موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی ہے، تو فرعون نے اس کو بلایا اور کہا کہ تجھے اپنا دین چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں۔ فرمایا پھر میں تیرے ساتھ ایک کڑھا تیار کروایا تیل کا، کھولتا ہوا تیل اس کے سامنے ہے، 2 بچیاں اس کے ساتھ اس کے پاس ہیں، ایک بچی معصوم گود میں، ایک بچی چھوٹی 4-5 سال کی اس کے ساتھ تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ دیکھ لے یہ کھولتا ہوا تیل تیرے سامنے ہے، اگر تو موسیٰ کے دین سے نہ ہٹی تو میں تجھے اس میں ڈال دوں گا۔ کیا اس عورت کا ایمان ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ بے شک تو ڈال دے، لیکن میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹ سکتی۔ تو فرعون نے کہا اچھا ایسا کرو، سب سے پہلے اس کی بچیوں کو ڈالو۔ تو بڑی بیٹی جو اس کے ساتھ ٹھہری تھی، تو فرعون کے کہنے پر اس بڑی بیٹی کو پکڑنے لگے تو اپنی ماں کو لپٹنے لگے، چیخنے لگی، لیکن ظالموں نے اس کو اٹھایا اور کڑھا میں ڈالا۔ جیسے کڑھا میں ڈالا، اللہ پاک نے وہ منظر اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا کہ ادھر ہڈیاں الگ ہو گئیں، جسم گوشت الگ ہوا اور روح جیسے نکلی، اس روح کو اس کی ماں نے دیکھا۔ اس روح نے کہا کہ اماں صبر کر، جنت آ گئی، صبر کر، جنت سامنے آ گئی۔ وہ منظر کھول دیا گیا۔ اس کے بعد جو چھوٹی بیٹی اس کی گود میں تھی، پھر اس کو لیا گیا اور اس کو اس میں ڈالا کڑھا میں۔ اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اس معصوم کی، اس کی بھی ہڈیاں الگ ہو گئیں، گوشت الگ ہو گیا، اس کی روح نکلی۔ اس نے بھی یہی کہا اماں صبر کر، جنت، جنت سامنے۔ پھر وہ رونے لگی تو فرعون نے دیکھا کہ اب تو رو رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ اس کا دل پگھل گیا۔ تو کہا روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں بچیوں کی وجہ سے نہیں رو رہی، ہاں تو ایسا کر کہ جب میں بھی مر جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دیں، کہ اکٹھے دفن کر دیں۔ کہا ہاں یہ تیری خواہش پوری ہوگی۔ تو فرعون نے اس عورت اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں اکٹھی ایک ہی قبر میں دفن کی۔ اس دن سے لے کر آج تک اس کی قبر سے خوشبو نہیں ختم۔
یہ اللہ پاک نے کیسی اس کے لیے اس کی قربانی کی ایک وہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں بھی اس کی خوشبو کو جاری کر رکھا ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ اس رات کو بیت المقدس پہنچنا تھا، تو بیت المقدس کا جو مسجد کا خادم تھا وہ رات کو دروازہ بند کرتا ہے، دروازہ بند نہیں ہو رہا، بڑا پریشان بھی دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس نے اس ٹائم کے بڑے پادری کو بلایا کہ دیکھیں جی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، کیا کریں؟ انہوں نے جس نے دروازہ بنایا تھا اس کو بلایا، بھئی یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا۔ اس نے اس کو دیکھا، ہر طرف سے جائزہ لیا، دروازے کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہر طرف سے ٹھیک تھا۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ جو دروازے کا اوپر کا حصہ ہے دیوار کا، یہ تھوڑا سا خم کھا گیا ہے جس کی وجہ سے دروازہ بند نہیں ہوتا، صبح میں آ کے اس کو ٹھیک کر دوں۔ تو یہ معاملہ تھوڑا تھوڑا باہر پھیل گیا۔ تو جب سارے پادری اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا بھائی کوئی دروازے کو بھی مسئلہ نہیں، نہ دیوار کو مسئلہ ہے، آج کی رات اللہ کے آخری نبی نے یہاں آنا ہے اس لیے یہ بند نہیں ہوگا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ انہوں نے آج یہاں آنا ہے، اس وجہ سے یہ کبھی بند نہیں ہوگا جب تک وہ نہیں یہاں سے ہو کے چلے جائیں گے، اس کو ایسے چھوڑ دو، یہ صبح خود بند ہو جائے گا، خود بخود بند ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب وہاں تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود ہیں۔ اللہ پاک کی اجازت سے سب وہاں جمع ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اقامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے آگے کیا جاتا ہے، جہاں سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ اس کے بعد آپ کی روانگی اللہ کے عرش کی طرف ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پہ آپ پہنچتے ہیں، آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر آپ پہنچتے ہیں، آپ کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی جگہ آ گئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس سے آگے میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ملاقات خلوت کی ملاقات ہے، خلوت کی ملاقات ہے، اس میں راز کی باتیں ہوئیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ ملنے جو آئے ہیں آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے لیے وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ میرے خزانوں میں تو ہر چیز موجود ہے۔ فرمایا میں آپ کے پاس عاجزی لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے ہوا اور میری امت، فرمایا السلام، پھر میرے محبوب نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ آپ کا آپس کا مکالمہ ہے، راز کی باتیں وہ الگ ہیں۔ پھر اس دوران جب واپسی ہونے لگتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا راز کی بات اس طرح آپ کو سمجھیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں آج میں بڑا خوش ہوں، مانگو کیا مانگتی؟ تو کہا کہ اگر 1 منٹ اجازت دے دیں تو میں اپنے والد سے مشورہ کر کے آ جاؤں؟ کہا ہاں جاؤ مشورہ کرو۔ تو آپ گھر اپنے والد کے پاس تشریف لے گئیں تو آپ نے فرمایا کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ اللہ کے محبوب سے کیا مانگا ہے۔
تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ اللہ کے محبوب سے پوچھو کہ معراج کی رات جب آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو آپ کی راز کی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے چلو ایک راز ہی بتا دیں۔ تو پھر آپ واپس آئیں اور آ کر اللہ کے محبوب سے پوچھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے، میرا یہ مشورہ ہوا کہ قیامت معراج کی رات اللہ پاک سے آپ کی راز کی باتیں ہوئی تھیں، اس میں سے ایک راز بتا دیں۔ فرمایا ہاں، مجھے اپنے یار سے یہی امید تھی کہ وہ ایسی بات پوچھے گا کہ جو کوئی نہیں پوچھ سکتا، باقی میری راز کی باتیں ہوئی تھی، چلو ایک بتا دیتا ہوں، ہے تو راز لیکن ایک بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اچانک خوش کر دے، اس کا دل اچانک خوش کر دے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اوپر واجب ہو جائے گا کہ میں اس کو جنت داخل کر دوں۔ میرے اوپر واجب ہو جائے، اللہ پاک پہ واجب۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اچانک خوش کر دے، بلکہ آج تو دیکھیں مسلمان دوسرے مسلمان کو دکھا ہی رہا ہے، خوش شاید کوئی قسمت والا کرتا ہوگا۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انتظار میں ہے کہ کیا جواب آتا ہے۔ تو جب واپس آئیں آپ نے بتایا، اللہ کے محبوب سے پوچھائی، آپ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مسلمان کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا اچانک دل خوش کر دے تو اللہ پاک پر واجب ہو جائے گا کہ اللہ اس کو جنت داخل کرے۔ آپ نے یہ سنا، آپ رونے لگے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس پہ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ دیکھو آپ نے اس کا ایک رخ تو دیکھا، دوسرا نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو خوش کر دے، اس کا دل خوش کر دے تو اللہ پاک جنت دیں گے، اور اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھا دے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ تو اسی طرح آپ کی راز کی باتیں ہوئیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ہمیں دیکھ کر تو جا رہے ہیں، اب آپ سے جو باقی وقت نہیں گزرے گا، آپ دنیا میں جائیں گے کیونکہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ جب جنتی آپ میں ہم سب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک ہم سب کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ کو راضی ہو گئے، ہر چیز مل گئی، نعمتیں ساری مل گئیں، جس کا وعدہ کیا گیا تھا سب مل گیا۔ فرمایا یا اللہ نعمتیں ہمیں تو جو ہم نے سنا تھا اس سے بڑھ کے مل گئی۔ فرمایا ایک نعمت ابھی باقی۔ پوچھا گیا وہ کون سی؟ کہا یہ نعمت ایسی ہے کہ تم جاؤ پہلے اپنے علماء سے پوچھ کر آؤ۔ تو وہ سب آتے ہیں جنتی اور اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ ایک نعمت باقی ہے جو ہمیں نہیں ملی، ہمیں تو لگتا ہے ہمیں ساری نعمتیں مل گئی، ہمیں جنت اللہ نے عطا کر دی، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو کہ وہ کون سی نعمت ہے جو ہم نے آپ کو ابھی نہیں دی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے کہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے دیدار کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا ہمیں اپنا دیدار کرو۔ تو سب واپس آئیں گے اور فرمائیں گے کہ ہمیں رہنمائی ملی، ہمیں علماء نے بتا دیا کہ آپ نے ہمیں اپنا دیدار کروانا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے واقعی یہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آج ہم آپ کو اپنا دیدار کروائیں۔ تو حکم ہوگا جبرائیل علیہ السلام کو کہ میرے نور کے 70,000 پردے ہٹا دیے جائیں تاکہ سارے جنت والے میرا دیدار کریں۔ دیکھیں جو عام جنت ہے اس میں اللہ پاک کا دیدار جمعے کے جمعے ہوگا، جمعے کے جمعے، اور جو جنت الفردوس ہے اس میں اللہ پاک کا دیدار صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا۔ تو جب بھی دعا مانگا کریں یہ مانگا کریں اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر۔ کون سی جنت؟ جنت الفردوس عطا کر۔ کیوں کہ یا اللہ صبح بھی تیرا دیدار کریں گے، شام بھی تیرا دیدار کریں گے، جو وقت بچ جائے گا اللہ کے محبوب کا دیدار کریں، اس لیے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور دو اشخاص ایسے ہیں، دو اشخاص یاد رکھنا جو اللہ کے دیدار سے محروم رہ گئے۔ دو اشخاص کون سے؟ ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اگر بخشش تو ہو جائے گی، جنت بھی مل جائے گی، لیکن رب کے دیدار سے محروم رہ جائے۔ دوسرا وہ شخص جو زنا کرتا ہو، زنا جس نے کیا اللہ پاک بخش دیں گے، لیکن اس کو فرمائیں گے کہ تو کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ کیوں کہ تو نے کبھی نہیں سنا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی تو زنا کرتا تھا، لہذا تو میرے سامنے کبھی نہیں۔
یہ دو بندے اللہ پاک کے دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بلایا، اور جاتے ہوئے پھر اللہ پاک نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا کہ آپ جب جا رہے ہیں واپس، اب آپ سے وقت نہیں گزرے گا، آپ کا وقت تڑپ میں گزرے گا، لہذا ہم آپ کو نماز عطا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہماری نماز پڑھیں گے سمجھ لیں کہ ہمارا دیدار ہو۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کے لیے بھی معراج، اور جو بھی ہمارے دیدار کی خواہش رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سجدے کی حالت میں 99 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا، سجدے کی حالت میں۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کا ایک شاگرد تھا، اس نے آپ کا جو مصلی تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی سجدے کی جگہ جو تھی وہ بالکل بوسیدہ ہو گئی۔ تو اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اس بوسیدہ جگہ کو تبدیل کر دوں۔ تو وہ جگہ کا ٹکڑا اس نے کاٹا، کاٹنے کے بعد وہاں نیا ٹکڑا سلائی کر دیا۔ اب اس ٹکڑے کو وہ لے جا رہے ہیں پھینکنے کے لیے، تو دل میں خیال آیا کہ یہ چیز پھینکنے کی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس ٹکڑے کو اپنی دستار کے اندر سی لیا، دستار کے اندر سی لیا۔ اس کے بعد جب وہ آ کر انہوں نے نماز پڑھی، جیسے ہی سجدہ کرے اللہ کا دیدار ہو، جیسے ہی سجدہ کرے اللہ کا دیدار ہو۔ اس لیے مومن بھی، کیونکہ یہ جب ہم سجدہ دیتے ہیں یہ میرے رب کے قدموں میں ہوتا ہے، جو سجدہ ہم دیتے ہیں یہ اللہ پاک کے قدموں میں ہوتا ہے۔ یہ تصور کریں کہ میں اللہ پاک کو سجدہ تو اللہ کو ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ تصور کریں کہ میں اللہ پاک کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی حالت ہے جو رب کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں جیسے بس ایک روٹین کی نماز ہوگی، نہیں کبھی تصور کریں کہ میں نے جو ہے اللہ اکبر کیا، میں اب اللہ پاک کے سامنے ٹھہرا ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میری طرف متوجہ ہیں۔ اگر آپ اللہ پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے پھر اللہ پاک بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں کہ یہ آیا بھی میرے پاس، میں نے اسے بلایا بھی صحیح، میں نے اسے وقت بھی دیا، یہ سارے کام کاج چھوڑ کر میرے پاس آیا، ملاقات کا وقت طے بھی ہو گیا، اب یہ میرے قریب بھی آ گیا، میرے سامنے بھی ٹھہر گیا، پھر بھی میرے اوپر توجہ بھی نہیں کر رہا اور مجھ سے مانگتا بھی کچھ نہیں۔ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بیچ میں کرتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہم روٹین کا پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا الفاظ منہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کے دوران مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی نماز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قاری صاحب نے تلاوت کیا کی، کون سی سورت پڑھی، ہماری اتنی بھی توجہ نہیں ہوتی کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری میں کون سی پڑھی، یہ ہماری توجہ ہے۔ حالانکہ نماز توجہ کا نام ہے، نماز میں انسان متوجہ اللہ ہوتا ہے، دنیا سے کٹ کے آتا ہے، سارا کچھ کام کاج چھوڑ کر آتے ہیں۔ پہلے تو 90% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، 90%۔ اچھا جو پڑھتے ہیں ان کی نماز ہی ایسی ہے کہ توجہ نہیں، جیسے اللہ اکبر کیا بس دھیان ادھر ادھر چلے گا، کسی کا کاروبار میں، کسی کا زمین میں، کسی کا گھر، کسی کا کہاں۔ وہ ہے تو ایک مذاق کی بات لیکن ہے عبرت کے لیے کہ ایک دفعہ نماز کا سلام پھیرا گیا تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے تو 4 پڑھائی۔ کہا نہیں آپ نے 3 پڑھائی، 4 نہیں ہوئی ابھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ سب حیران ہو گئے، لگتا ہے یہ پکا نمازی ہے جس کو پوری طرح یاد ہے کہ امام صاحب نے 3 پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھے۔ میں نے کہا وہ کیسے میں نے 3 پڑھائی ہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، میرا ابھی تک 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی کا باقی۔ یہ حالت ہے ہماری نمازوں کی، اور یہ حقیقت ہے۔ نماز کبھی بھی اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھیں تو صحیح کریں، کبھی بھی دیکھیں نماز کیا چیز ہے۔ اللہ پاک انسان سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جب کسی چیز سے محبت ہو، جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اگر آپ کا بچہ گھر سے نکلا ہے کسی کام کے لیے تو آپ کی توجہ رہتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کب واپس آئے گا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جب وہ واپس آتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ شکر ہے صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اسی لیے اللہ پاک بھی اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ پاک بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے رہیں۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے،
صبح اٹھنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے پاس ہے، دنیا کے کام بعد میں، کھانا پینا بعد میں، سب سے پہلے میرے سے ملو، فجر کی نماز میں آؤ، ملاقات ہو گئی، اب جاؤ اپنے کام کاج کی طرف، کھیتی باڑی کی طرف، تجارت کی طرف، ذمہ داری کی طرف، ملازمت کی طرف، جہاں جانا ہے جاؤ۔ جب آپ کا وہ وقت پورا ہو گیا، اب ظہر کی نماز کے لیے پھر واپس آ جاؤ، پھر مجھ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے ملاقات ہو گئی، ظہر کی نماز ادا کر لی، اب کیا، اب جاؤ کوئی گھر کا تقاضا ہو وہ کرو۔ ہم پھر چلے گئے، پھر عصر کے وقت پھر بلایا گیا دوبارہ، اب پھر آ جاؤ، پھر ہم آئے، اللہ سے ملاقات کی۔ اب کیا ہے، اب وقفہ ملا کہ جا کر رشتہ داروں میں کسی کی عیادت کرنی ہے، کسی کو ملنا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، جاؤ، عصر سے مغرب کا وقت مل گیا، کوئی گھر کا کام ہو وہ کر لو، اب مغرب ہوئی، اب پھر آ جاؤ، پھر مجھ سے ملو، پھر ملاقات ہوئی، مغرب کی نماز ادا کی۔ چاہیے تو یہ کہ مغرب سے عشاء تک وہیں پہ بیٹھا جائے، اگر وہیں پہ بیٹھا جائے گا تو اس کے انوارات ہی اور ہیں، اگر نہیں تو چلو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر جائیں، اپنا کھانا کھائیں۔ اب کیا ہے، اب سونے کی تیاری ہے، لیکن فرمایا سونے سے پہلے پھر واپس ہو، عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، آخری ملاقات دن کی مکمل ہو گئی، اب جا کر سو جاؤ۔ اب وہ سو گئے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو ملاقاتیں وہ تھیں جو ہم نے اکٹھے کر لی جماعت کی صورت میں، 5 10 15 20 50 100 جو بھی جماعت کی تعداد ہے، اتنی تعداد میں ہم نے ملاقاتیں کر لی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اب تنہائی میں ملاقات ہو، اکیلے میں ملاقات ہو، تو پھر آپ ایسا کریں، رات کو اٹھ کر پھر مجھ سے ملیں۔ وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز، جو تنہائی میں، جو تنہائی کی ملاقات ہوتی ہے، وہ خصوصی ملاقات تنہائی میں ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں کیوں ہیں کہ یہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت میرے سے جڑا رہے، اس کا رابطہ مجھ سے قائم رہ جائے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو رب سے رابطہ ٹوٹ جائے گا، جب رابطہ ٹوٹے گا تو دل میں کیا ہوگا؟ دل میں نورانیت ختم ہو جائے گی، نورانیت۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 570 سال کا فاصلہ ہے، 570 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنے سال میں مخلوق کا رب سے رابطہ کٹ گیا، کیونکہ نبی نہیں، وحی بھی نہیں، رابطہ بھی ختم۔ جب رابطہ کٹا تو اللہ پاک کے گھر میں بھی بت آ گئے، بیت اللہ میں بت آ گئے، کیوں کہ رابطہ کٹ گیا۔ رابطہ کٹے گا تو دل میں پھر بت آئیں گے، پھر دنیا کے بت آ جائیں گے، خواہشات کے بت آ جائیں گے، اندھیرا چھا جائے گا، گناہوں کی لذت بڑھنے لگ گئی، رابطہ جب کٹے گا۔ اس لیے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ مجھ سے میرے مخلوق کا رابطہ جڑا رہے، جب یہ جڑا رہے گا تو دل بھی نورانی رہے گا، دل بھی منور رہے گا، اور تعلق بھی مضبوط رہے گا۔ جب تعلق مضبوط رہے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ یہی نماز قبر میں روشنی بن کے آ جائے گی۔ جب کسی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو عذاب جو ہے وہ 4 طرف سے آتا ہے، سر کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پاؤں کی طرف سے، 4 طرف سمتوں سے عذاب داخل ہوتا ہے۔ جب سر کی طرف سے آئے گا تو انسان کوئی بھی جتنا اس کو قرآن پاک یاد ہوگا وہ اس کی حفاظت کرے گا، سر کی طرف سے۔ پورا قرآن پاک یاد ہے، یہ تھوڑا سا یاد ہے، یا جتنی آیات یاد ہیں، جتنی صورتیں یاد ہیں، وہ اس کو سر کی طرف سے اس کی حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد جب پیر کی طرف سے آئے گا تو نماز حفاظت کرے گی، پیر کی طرف سے نماز نہیں آنے دے گی، عذاب کو داخل نہیں ہونے دے گی۔ اس کے بعد جب وہ دائیں طرف سے آنے لگے گا تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اس کی حفاظت کرے گی۔ جب وہ بائیں طرف سے آنے لگے گا تو روزہ اس کی حفاظت کرے گا، چاروں طرف سے اس کو حصار میں لے لے گا۔ اب وہ کیسے؟ دیکھیں قرآن پاک جتنا بھی یاد کریں تو یہ دماغ میں انسان کے محفوظ ہو جاتا ہے، جتنا بھی یاد کیا دماغ میں محفوظ، اسی لیے یہ قرآن حفاظت کر رہا ہے سر کی طرف سے۔ اچھا جب نماز ہے وہ پیر کی طرف سے، کیونکہ نماز کے لیے انسان چل کے جاتا ہے مسجد کی طرف، یہ عبادت پاؤں سے ہو رہی ہے، گھر سے نکلا
یا جمعہ کے لیے جا رہا ہے، عیدین کے لیے جا رہا ہے، جنازے کے لیے جا رہا ہے یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو چل کے جا رہا ہے، اسی لیے یہ حفاظت ہوگی پیروں کی طرف سے، دائیں طرف سے حفاظت ہوگی صدقہ خیرات زکوٰۃ، یہ انسان دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس لیے ادھر سے حفاظت ہوگی، اور بائیں طرف سے حفاظت ہوگی روزہ کرے گا، وہ کیسے کہ الصوم الجنہ، روزہ ایک ڈھال ہے اور ڈھال ہمیشہ بائیں طرف ہوتی ہے، اسی لیے روزہ ادھر سے حفاظت کرے گا۔ تو کتنا ہی انسان کے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ یہ اعمال اس کی جہنم میں حفاظت کر رہے ہیں، اس کی قبر میں حفاظت کریں گے۔ تو قبر کیونکہ خوفناک ایک جگہ ہے، فرمایا قبر پہلا گڑھا ہے اور پہلا ہی منزل ہے، پہلا پڑاؤ ہے، اگر انسان یہ پار کر گیا ساری منزلیں پار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، معراج ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ ہمیں نماز کا سبق دیتا ہے کہ اگر مومن بھی معراج چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، رب سے تعلق چاہتا ہے، رب سے تعلق کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو نماز قائم کرے، نماز پڑھے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب تذکرہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں، صحابہ بڑے حیران ہوئے سن کے، بلکہ اس وقت کے تو منافق بھی تہجد پڑھتے تھے، اس وقت کے منافق بھی، وہ بھی تہجد گزارتے تھے، تو صحابہ حیران ہوتے تھے سن کر کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ نماز جیسی چیز لوگ نہیں پڑھیں گے، حالانکہ جو مشکل آتی تھی وہ نماز پڑھتے، ذرا سی مشکل آ گئی نماز پڑھتے۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سفر سے تشریف لا رہے ہیں، تو راستے میں ایک شخص نے حملہ کیا، کہا جو کچھ ہے نکالو، جو کچھ مال تھا سارا نکال دیا، کہا تم حضرت عمر فاروق کے پاس جاؤ گے اور میری شکایت کرو گے، وہ تو مجھے قتل کرا دیں گے، لہذا میں تمہیں قتل کروں گا تاکہ کوئی ثبوت ہی باقی نہ رہے۔ تو ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تو مجھے قتل کرتے ہو نا، لیکن ایسا کرو کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے کہا ہاں پڑھ لیں، نماز سے کیا ہوتا ہے، پڑھ لو۔ تو 2 رکعت نماز کے لیے تکبیر، نماز شروع کی اور اللہ پاک کو پکارا، فرمایا یا رب العالمین، یا ذی العرش المجید، یا ذو الجلال والاکرام، بس ایسے دردناک الفاظ منہ سے نکالے، اللہ اکبر۔ اب وہ جو ساتھ ٹھہرا ہے اس نے ایسے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، تو آواز آئی لا تقتل، اس نے ادھر ادھر دیکھا بھی کوئی بندہ آ گیا شاید مجھے روکنے کے لیے، نہ ادھر کوئی نہ اس طرف کوئی، پھر اس نے تلوار اٹھائی دوسری دفعہ، پھر آواز آئی لا تقتل، تو پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا یار یہ کون ہے جو آواز دے رہا ہے، لیکن ہے بھی کوئی نہیں، پھر تیسری دفعہ تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، تو پھر آواز آئی لا تقتل، اور وہی پتہ چلا کہ ایک گھڑ سوار سامنے موجود ہے اور اس نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ بڑا حیران کہ یہ کون آ گیا میری مدد کے لیے؟ تو انہوں نے پوچھا حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ کہا آپ کیسے آ گئے؟ کہ جب آپ نے پہلی دفعہ اللہ پاک کو پکارا تو میرے اللہ پاک کا عرش ہل گیا اور اللہ پاک نے فرمایا کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کے لیے تیار ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں تیار ہوں، اور میں نے 7ویں آسمان سے آواز دی کہ لا تقتل، لا نہیں مارنا، اور جب دوسری دفعہ آپ نے پکارا تو تب میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، میں نے وہاں سے آواز دی لا تقتل، نہیں مارو، میں آ رہا ہوں۔ جب آپ نے تیسری دفعہ پکارا تو میں یہاں آپ کی مدد کے لیے موجود تھا۔ جب آپ نے تیسری دفعہ پکارا تو دیکھیں اگر صحابہ کرام بھی اللہ پاک کا عرش ہلا سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ سے نماز پڑھ کے نہیں منوا سکتے؟ کیوں نہیں منوا سکتے؟ صرف ایمان کی کمی کہ نماز کو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ روٹین کی نماز ہے، بس یہ پڑھنی ہے۔ نہیں، نماز سے آپ سب کچھ منوا سکتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی رسول کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا تو گھر والی نے کہا کہ کچھ لے کر آئے، گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ گئے، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی اور گھر واپس ہے، گھر والی سے پوچھا کچھ آیا ہے؟ کہا آپ کچھ لائے ہی نہیں، آپ کچھ لاتے تو آتا۔
پھر واپس گئے، پھر وضو کیا دوبارہ، پھر نفل پڑھے اور پھر اللہ سے مانگا، پھر واپس آئے، آ کر پوچھا بتاؤ کچھ آیا؟ کہا کچھ آیا ہی نہیں، کہاں سے آئے گا، آپ کچھ لاتے ہی نہیں۔ پھر تیسری دفعہ پھر مسجد گئے، پھر وضو کیا، پھر دوبارہ نفل پڑھے اور اللہ سے مانگا، پھر گھر واپس آتے ہیں تو گھر والے سے پوچھتے ہیں بتاؤ کچھ آیا؟ فرمایا کیا نہیں آیا، اتنا آیا کہ سارا ہی بھر گیا، سارا گھر ہی بھر گیا، رکھنے کو جگہ ہی نہیں رہی۔ فرمایا بتاؤ؟ کہا وہ جو ہماری چکی نہیں تھی وہ خود بخود چل پڑی ہے اور اس میں آٹا نکل رہا ہے۔ تو جا کر اس کو دیکھا اور اس کا ڈھکن جو ہٹایا اس کے اندر سے ایک دانہ نکلا، صرف ایک دانہ۔ تو صبح کو جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ رات اس طرح معاملہ ہوا، میرے گھر کھانے کا کچھ نہیں تھا تو میں نے اس طرح نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا سارا آٹا دے دیا کہ ہماری چکی چلی اور وہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو اس میں سے ایک دانہ نکلا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا غلام یہ آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ اس کا ڈھکن نہ ہٹاتے تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور یہ آٹا نکلتا رہتا۔ تو جو اللہ پاک نعمت دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ تو میرے بھائیو اسی لیے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ آپ دیکھ لیں جمعے میں ہم کتنے ہیں اور 5 وقت کی نماز میں کتنے ہیں، اور بلکہ ظہر میں کتنے ہیں، عصر میں کتنے ہیں، عشاء مغرب میں کتنے ہیں، پھر عشاء اور فجر میں کتنے ہیں۔ چند 5 سے 10 لوگ مشکل سے فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں، ظہر میں 15-20 ہوتے ہیں، یہ 50 ہوں گے، یہ زیادہ ہوں گے، عصر مغرب میں، عشاء میں پھر کم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جتنے ہم ظہر عصر اور مغرب میں ہیں، عشاء اور فجر میں بھی ہمیں اتنے ہونے چاہیے۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس دن مسلمان فجر اور عشاء میں برابر ہو گئے پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جس دن فجر اور عشاء میں برابر ہو گئے پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، اس لیے ہماری فجر اور عشاء کی تعداد برابر نہیں ہے۔ اور جمعے کی تعداد دیکھ لیں اور باقی نمازوں کی تعداد دیکھیں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور بچوں کو ساتھ لے کر کوشش کریں کہ بچوں کو مسجدوں میں ضرور ساتھ لے کریں۔ کبھی یہ نہ خوف ہے کہ بچے جو ہیں تنگ کریں گے، آگے سے گزریں گے، پریشان کریں گے، نہیں، ان کی پریشانی کی فکر نہیں کرنی، بلکہ آج یہ عادی بنیں گے کل یہ نمازی بنیں گے، آج یہ عادی بنیں گے کل نمازی بنیں گے۔ یہ گھر سے نکلے آپ کے ساتھ آپ کی انگلی پکڑ کے ان کے ایک ایک قدم کی نیکی آپ کے نام اعمال میں، ایک ایک قدم کی، یہ آپ کو دیکھیں گے، یہ سجدہ کریں گے، یہ رکوع کریں گے، یہ تکبیر میں ایسے اللہ اکبر کریں گے، جیسے جیسے، کیونکہ یہ تو معصوم ہیں، لیکن ان کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور انسان نیک اولاد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے آپ کی اولادیں نمازیں پڑھیں گی، ان کا حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور نماز میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، اگر کوئی شخص سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہونا چاہے تو وہ اس نیت سے پڑھ لے گا۔ ویسے آپ کسی سے بھی بیعت ہوں تو آپ کی بیعت نہیں ٹوٹے گی، صرف توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں گے تاکہ آج کی اس مجلس کی برکت سے ہم اور آپ مل کر توبہ کر لیں، تاکہ اللہ پاک اس کی برکت سے آج ہمیں معاف کر دے گا۔ پڑھیں سب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العلی العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام حضرات جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے اللہ نے ہمیں معاف کر دی۔ بس کوشش کریں 5 وقت کی نماز اس میں کوتاہی نہ ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کم سے کم 1 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہے کہ دن کا آغاز جو ہو نماز سے ہو، قرآن پاک کی تلاوت سے ہو اور درود پاک سے ہو، تاکہ سارا دن انسان کا برکت والا ہو جائے۔ اور جب رات کو سونے لگیں تو استغفار کی تصویر پڑھ کر سوئیں کہ سارے دن میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں اللہ ہمیں معاف کر دے، تاکہ ہو سکتا ہے انسان کی وہ رات آخری رات ہو اور ہمارا معاملہ صاف ہو جانا چاہیے، تاکہ اگر انسان کی موت واقع ہو جائے تو اس کا معاملہ صاف ہو۔ اس لیے فجر میں آپ نے درود شریف کی تسبیح اور عشاء کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔